ولیم آیا تو میں نے کیا اگر قرآن مجید اس کو دیا تو کیا یہ غلط کیا؟ کیا میں نے اس کی اہلیہ جو کہ پورے لباس میں مسجد میں آئی اور اس کو میں نے چادر دی تو کیا یہ غلط کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں، ان لوگوں کو شاید اس طرح کا ادراک نہیں ہے۔ آپ کے انتخاب کے بعد مفتی منیب الرحمان نے آپ کو مبارکباد پیش کی؟ میری ان سے بات نہیں ہو سکی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں فروعی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ جی یہ تو ادھر بھی ملازم ہے اور یہ ادھر بھی لیں گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایک اعزاز ہے اور اعزاز اللہ نے اس ملک کی برکت سے ہمیں عطا کیا ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں ہمیں غم کرنے کی یا تکلیف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل۔ ناظرین، 2 دن پہلے ایک خبر وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ 19 سال سے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا اور ان کی جگہ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کو نیا چیئرمین رویت حلال کمیٹی منتخب کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب موجود ہے جو اس وقت ہماری رویت حلال کمیٹی کے نئے چیئرمین ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کمیٹی کے متعلق چند سوالات پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ان کے فضل سے مجھے یہ جو نئی ذمہ داری ملی ہے رویت حلال کمیٹی پاکستان کی، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت پاکستان نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے اور جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان اور پیر ڈاکٹر نور الحق قادری وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب امانگی پاکستان نے، ہم انشاءاللہ العزیز اس کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ مولانا صاحب، ہماری رویت حلال کمیٹی شروع سے ہی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بہت سے تنازعات کا شکار رہی ہے اور جب سے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئی ہے تو یہ تنازعات مزید بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہماری رویت حلال کمیٹی کو وزارت سائنس کے مقابلے میں نئی چیزیں لانی پڑیں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں میری ابھی فواد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور ہمیں کچھ کہیں سے بھی کوئی مدد ملے، جیسے وزارت سائنس ہے یا فلکیات کے حوالے سے جامعۃ الرشید جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا بہت بڑا ایک نظم ہے جی، تو ہمیں اگر وہ بھی رہنمائی دیں اور بھی کوئی ادارے اگر رہنمائی دیں تو ہم ضرور لیں گے، تاکہ جو ایک اچھا فیصلہ ہے شریعت کی بنیاد پر وہ کیا جا سکے۔ ہاں، پاکستان میں 2 سے 3 عیدیں منائی جاتی ہیں، تو کیا پوری پاکستانی عوام کو ایک پیج پر لے کر آئیں گے کہ وہ صرف ایک عید منائیں اور ایک ہی دن تمام لوگ؟ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے، فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے شہادت پر اور شرعی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، مگر ہمیں جو بھی تعاون حاصل ہوا اور جو بھی ہمیں، کیونکہ یہ کوئی ایک لاہور کی بات نہیں ہے، ایک کراچی کی بات نہیں، یہ پورے ملک کی بات ہے، اور پورے ملک کے اندر جہاں مرکز میں اگر رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے تو وہ زونل میں بھی بیٹھتی ہے، وہ ڈسٹرکٹس میں بھی بیٹھتی ہے، تحصیل میں بھی بیٹھتی ہے، تو پھر اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر وہ چاند دیکھتا ہے تو ہمارے پاس جب وہ شہادت آتی ہے تو اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو فیصلے ہوں وہ بہتر ہوں اور شرعی اصولوں کے مطابق ہوں۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ آپ فواد چودھری صاحب کے ساتھ تعاون کریں گے وزارت سائنس کے ساتھ، لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ فواد چودھری شرعی کاموں میں مداخلت نہ کریں، ان کو جو کام سونپا گیا ہے وہ سائنس کا کام کریں، وہ کٹس بنائیں کرونا کے لیے، وہ وینٹیلیٹرز بنائیں، تو اب آپ ان کے ساتھ کیسے چل پائیں گے پھر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فیصلہ تو رویت حلال کمیٹی نے کرنا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، وہ وزارت سائنس ہو، وہ وزارت مذہبی امور ہو، وہ فلکیات کے ماہرین، اور جو جیسے کہ جامعۃ الرشید میں نے آپ کو بتایا ان کا بہت بڑا ایک سسٹم ہے، وہ ہوں، تو اس سے ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں ایک یونٹی کو اس معاملے میں اب پیدا کرنا ہے۔ اگر فواد چودھری صاحب اس بار عید کا پہلے اعلان کر دیں اپنے قمری کیلنڈر کے مطابق، تو کیا آپ ان کی بات مان لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کے حوالے سے ہم ہی کو اعلان کرنا چاہیے،
اور مجھے بڑی امید ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کے اعلانات نہیں کریں گے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ چلو مولانا صاحب، آپ کے انتخاب پر سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا اور بہت سے لوگوں نے آپ کے کچھ فورنرز کے ساتھ تصاویر کو شیئر کیا اور آپ کے خلاف ایک پروپاگنڈا شروع کر دیا، تو اب اس تمام معاملات کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے 50 سال اس ملک کے اندر مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی پر لگائے ہیں۔ ہمارے والد 30 سال خطیب رہے، 22 سال مجھے ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں سفیر امن کے نام سے، ایمبیسڈر آف پیس کے نام سے پاکستانی دنیا بھر میں ہماری پہچان ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی نقطہ نظر ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی نقطہ، مگر میں پوری قوم کو دیکھ رہا ہوں، میں پرنٹ میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، میں پوری عوام کو دیکھ رہا ہوں، میں تمام مسالک کو دیکھ رہا ہوں، تو سب میں ایک خوشی کی لہر ہے، اور میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ میرے لیے کل بھی حضرت مفتی منیب الرحمان محترم تھے، آج بھی محترم ہے، اور کل بھی وہ محترم ہوں گے۔ باقی رہ گیا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک اعزازی قسم کا یہ عہدہ ہے۔ اس میں نہ تو کوئی وہ لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں اشکال پیدا ہو رہے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں گاڑیاں دی جائیں گی، پتہ نہیں اس کی تنخواہ ہوگی یا کیا ہوگا۔ اگر ان کے بارے میں یہ بات کرتے جی یہ تو ادھر بھی ملازم ہے اور یہ ادھر بھی لیں گے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اگر ہوتے تو پھر میں 15 سال اس کا ممبر بھی تو رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک اعزاز ہے، اور اعزاز اللہ نے اس ملک کی برکت سے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ قوم کی امیدوں جو ہمارے ساتھ لگی ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ پورا اتریں۔ باقی چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں ہمیں غم کرنے کی یا تکلیف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے نیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئیں، مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ محبتوں کو ہمارا کام ہے اجاگر کرنا، اور قرآن کریم فرقان حمید کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اس کے اندر باقاعدہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام ہیں، اور اسی طرح تمام لوگ ہیں۔ ہم سب مل کر بیٹھیں گے، میرا ہی فیصلہ نہیں ہوگا، پوری کمیٹی کا ہوگا، پورے ملک کا ہوگا، اور شہادت کے اوپر ہوگا۔ اچھا، مجھے ایک سوال دیں گے کہ آپ کے انتخاب کے بعد مفتی منیب الرحمان نے آپ کو مبارکباد پیش کی؟ میری ان سے بات نہیں ہو سکی، مگر میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے۔ اچھا، میرا آپ سے آخری سوال کہ امت مسلمہ جس وقت پورا پاکستان، اب آپ چیئرمین رویت حلال کمیٹی ہیں، تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں فروعی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، اور پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننا چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، آج جن چیلنجز کا ملک کو سامنا ہے، مسائل ہیں، چیزیں ہیں، آج ہمیں اس میں سے نکلنا، مگر وہ ایک من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کر آگے بڑھیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یونٹی آئی ہے، وحدت آئی ہے، مگر آج پوری امت کو ایک وحدت میں آنا ہے، اور جب وہ وحدت میں آئے گی تو پھر ہمیں کوئی دشمن بھی ڈھا نہیں سکتا، اور کوئی دشمن بھی اپنی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پاکستان ہے یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں۔ آئے مل کر، میں قوم کو کہتا ہوں اس پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ مجھے تو اپنے وطن سے محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، اور میں بادشاہی مسجد کے پلیٹ فارم کو، جو اتحاد امت کا پلیٹ فارم ہے، اب مجھے یہاں پر کہا گیا کہ جناب یہ جو لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور غیر مسلم آتے ہیں، بھئی یہ مسجد ہے، مسجد کے لیے تو میرے رسول اللہ نے بھی دروازوں کو کھولا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن آ جائے، میں بطور امام بادشاہی مسجد لاہور اس کو ویلکم کرنا میری ایک اس میں شامل ہے ڈیوٹی میں۔ تو میں کوئی ولیم آیا
تو میں نے کیا اگر قرآن مجید اس کو دیا تو کیا یہ غلط کیا؟ کیا میں نے اس کی اہلیہ جو کہ پورے لباس میں مسجد میں آئی اور اس کو میں نے چادر دی تو کیا یہ غلط کیا؟ کیا اگر کوئی بھی شخص یہاں آتا ہے اور ہم اس کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ اسلام تو پہلے ہی اخلاق سے ہے، اسلام تو پہلے ہی مروت سے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں، ان لوگوں کو شاید اس طرح کا ادراک نہیں ہے۔ تو یہ مسجد ایک عالمی مسجد ہے، جب ایک عالمی مسجد ہے اور پھر تاریخی اہمیت کی حامل مسجد ہے تو یہاں ساری دنیا نے آنا ہے، غیر مسلموں نے بھی آنا ہے، مسلمانوں میں نے بھی آنا ہے، جو بھی آئے گا میں بطور امام بادشاہی مسجد لاہور اس کو ضرور ویلکم کہوں گا۔ ہاں اگر کوئی اور بات ہو تو اس کو کریں، مگر میرا خیال ہے کہ کسی کو ویلکم کرنے میں اور کسی کو اسلام کی تبلیغ کرنے میں کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ اس وقت میرے ساتھ رویت خلال کمیٹی کے نئے چیئرمین مولانا عبدالخبیر اعزاز صاحب موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس کمیٹی کے اندر کچھ جدتیں لے کر آئیں اور پوری جو پاکستان کی عوام ہے انہیں ایک پیج پر لے کر آئیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔